الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وصفيه والسيد رسله أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. بالكريم صلوات جبران. عزیزان گرامی، توحید اور ارتقاء حیات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. دعا یہی ہے کہ صرف اس موضوع پر ہم گفتگو نہ کریں بلکہ اپنی حیات کو بھی اس راستے پر ڈالیں، گامزن کریں اپنی ذات کو کہ جس ذات کے ذریعے سے ہمیں بھی ارتقاء حیات ملے. کیونکہ یہ بات آپ کے پیش نظر ہے کہ انسان کو اگر بظاہر وہ انسان دکھتا ہے تو اسے ہرگز اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں. اب ان انسانوں کی تعداد کتنی ہے، کس حد تک ہے، کتنے فیصد انسان ایسے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بہت سے انسان بظاہر دکھتے تو انسان ہیں لیکن وہ حیوانوں سے پست ہوتے ہیں. تو یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے معرفت کے اضافے کے لیے، دعا کرنی چاہیے ان ہستیوں کے وسیلے سے جن ہستیوں سے یہ ایام اور یہ لیالی منسوب ہیں کہ ہمیں بھی ارتقاء حیات ملے اور ہم حیوانیت کو چھوڑ کر، شہوت کو چھوڑ کر اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ ہماری رہنما ہماری عقل بنے. شہوت رہنما نہ بنے بلکہ عقل بنے. کیوں؟ کیونکہ عقل مجسم، عقل اول، عقل کل ذات ہے کس کی؟ سرکار خفی مرتبت کی، پنجتن کی، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا رہبر، رہنما اور ہادی عقل کو بنایا ہے، میں عقل کے ساتھ چلتا ہوں، میں شہوت کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو اسے اس بات پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ بالفاظ دیگر وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا رہنما، میرا قائد کون ہے؟ وہ ہستی ہے میری رہنما کہ جو ختمی مرتبت ہے، جو پنجتن ہے. بہرحال، اور کل جو ہم نے آپ کے سامنے نکات پیش کی اور پرسوں اس سے یہ بات کسی حد تک واضح ہو گئی کہ ارتقاء کے لیے کن ہستیوں کا دامن تھامنا چاہیے اور کون ہستیاں ارتقاء کے راستے پر نہیں ہے، خود ان کی ذات، ان کی شخصیت ارتقاء کا پیمانہ ہے. کہ جب کسی ہستی کو سندیت مل جائے کہ یہ ہستی، یہ شخص کل ایمان ہے، یہ مومن نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی ارتقاء کا پیمانہ ہے. اور کل میں اشارتاً ایک چیز کہہ کر گزر گیا تھا، سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں. دیکھیے بات
کہاں تک پہنچتی ہے. اور کیونکہ یقیناً آپ نے سوستانی سنی, اس میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب کا ذکر کیا گیا اور مجھے بھی اطلاع دی گئی ہے, تو اس حوالے سے چونکہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے ہوں گے تو یقیناً اب یہ جو تاریخیں ہیں جو آخر کی شبیں ہیں اس میں بنی ہاشم کے شہزادوں کی امامزادوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے, تو یقیناً ایک طبیعی سی بات ہے کہ مسائل ذرا طویل ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی وہ بھی مجھے چیز ذہن میں رکھنی ہے اور تقریر کے جو مطالب اور نکات آپ کے ذہنوں تک مجھے منتقل کرنے ہیں وہ بھی میرے ذہن میں ہے. تو دعا کیجیے کہ یہ دونوں مراحل بخیر خوبی گزر جائیں. عزیزان گرامی, دیکھیے یہ بات یہاں پر طے ہو چکی قرآن کی روح سے کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا جناب ختمی مرتبت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے تجھے اے حبیب کچھ بنا کر نہیں بھیجا. آیت کے الفاظ عجیب ہے. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا, ارسلناک رحمۃ للعالمین. آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے وما ارسلناک, ہم نے نہیں نازل کیا تجھے, ہم نے ارسال نہیں کیا تجھے مگر یہ کہ صرف اور صرف رحمت بنا کر. یعنی جب سرکار ختمی مرتبت کی ذات کا ذکر آئے تو پروردگار, بہت توجہ کیجیے گا, جب سرکار ختمی مرتبت کی ذات کا ذکر آئے تو خداوند تبارک و تعالی سرکار کی ذات سے, حضرت ختمی مرتبت کی ذات سے تمام صفات کی نفی کر کے صرف رحمت للعالمین کا عہدہ عطا کر رہا. اور دوبارہ پھر ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا, دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کسی کے باپ ہیں, بھائی ہے تو یہ باپ بظاہر, لیکن دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ نہ سمجھنا کہ اگر محمد کسی کے باپ ہے تو واقعی وہ باپ ہے, وہ یقیناً باپ ہے, کسی کا ان سے فرزندی کا رشتہ ہے, ابوت اور بنوت کا رشتہ ہے, اولاد ہے کوئی ان کی. یہ بالکل حق اور حقیقت ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی اولادیں تھیں اور ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے دیکھو محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, کیا ہے, رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. یعنی دنیا والوں کی نظر کو خدا غلط ثابت کر رہا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو حقیقت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی دیکھیے مدینے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, مکے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ ختمی مرتبت کسی کے داماد ہیں تو کسی کے سسر بھی ہیں, کہ کوئی ان کی بیٹی بھی ہے تو کسی کے یہ باپ بھی ہے, یہ کسی کے نانا بھی ہے, یہ کسی کے دوست بھی ہے, کسی کو انہوں نے بھائی بنایا ہے, کسی کو انہوں نے اپنا پڑوسی بنایا ہے. مختلف رشتے جڑے ہوئے ہیں خاتم الانبیاء کے ساتھ. یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا بھائی, ہے دیکھ رہی ہے. لیکن پروردگار, عجیب مسئلہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ سب رشتے ہم بھی جانتے ہیں, لیکن خبردار محمد مصطفیٰ کو کبھی ان رشتوں کے تناظر میں مت دیکھنا. جس کی دو صفات ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ایک تو یہ رحمت عالمین ہے, رحمت بن کر آیا ہے مجسم, دوسرے خاتم النبیین ہے, ہمارا رسول ہے. یہ بے شک لاکھ ہوا کرے کسی کا نانا, کسی کا شوہر, کسی کا داماد, لیکن نگاہ قدرت میں, نگاہ الوہیت میں, نگاہ ربانی میں سرکار ختمی مرتبت کی ذات سے تمام حیثیتیں منقطع ہیں. اگر کوئی حیثیت باقی ہے رحمت للعالمین کی ہے, رسالت کی ہے. تو دیکھو اب سمجھ لینا کہ اگر ہم, بس عزیزان گرامی کل میں نے جو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا اب اس بات کو ذرا سا اور واضح کروں. تو دیکھو اگر ہم کبھی اپنے پیغمبر سے کہیں, کبھی ہم اپنے نبی سے کہیں جنت, اور جتنی کل بات ہو چکی لیکن بہرحال دوبارہ تازہ کرنا ہے, اور مختلف عمر اور سن سے تعلق رکھنے والے بچے یہاں پہ بیٹھے نوجوان, تو تازہ کر کے میں چاہتا ہوں پھر اس بات اور اس عنوان میں داخل ہو جاؤں. تھوڑا سا آپ حوصلہ کیجیے گا. یہ کون محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے؟ کل میں نے اس کے جنت جہنم کی کنجیاں اسے مل چکی ہیں, مقام محمود پر فائز ہے, شفیع المذنبین ہے, سید الانبیاء والمرسلین ہے. بھائی اب اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں نا کہ آخری نقطہ حیات, ارتقاء حیات کا آخری نقطہ ہے انسانی حیات, اور انسانی حیات سے آگے ہے حیات رسالت اور نبوت. یہ اس حیات کا, رسولوں کا, نبیوں کا, سید الانبیاء والرسل ہے.
لیکن سیادت کے بعد، آقائی کے بعد، تمام نبیوں کی آقائی کے باوجود بھی اسے جب خدا ایک چیز عطا کرے قرآن کی بڑی ننھی منی سی سورہ میں، تو یہ کہے اے میرے حبیب دیکھو انا اعطینا کل کوثر، ہم ہیں جو تجھے جس نے کوثر عطا کی ہے۔ یہ کیا چیز ہے کوثر؟ بھائی کل میں عرض کر چکا، خیر کثیر ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ اچھا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے آسان کرنے کے لیے بات کو، یہاں تو بات اور پیچیدہ ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ بھائی جو خود تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، جو جبرائیل کے لیے رحمت بن کر آئے، جو اسرائیل کے لیے رحمت بن کر آئے، جو میکائیل کے لیے رحمت بن کر آئے، جو اسرافیل کے لیے رحمت بن کر آئے، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے رحمت ہو، پروردگار اب تو اسے کیا دے گا جو فرما رہا ہے انا اعطینا کل کوثر؟ بھئی یہ سوال اگر آپ کے ذہنوں میں آیا تو مجھ سے مت کیجئے، قرآن سے کیجئے، اور دوسرے مرحلے میں سوال کیجئے ترجمہ کرنے والوں سے جنہوں نے کہا خیر کثیر۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ بھائی یہ بات یہاں تک یقیناً بہت آسان سی سیدھی سادی بات ہے۔ اب تھوڑا دیکھیے، میں نہیں چاہتا میں کوئی فلسفیانہ گفتگو یا چھیڑنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں پھنساؤں، سیدھی سادی گفتگو ہے، لیکن اجازت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے ایک ذرا سی جس میں شائبہ ہے، شامہ ہے فلسفیانہ گفتگو، وہ مجھے کرنے دیجیے۔ جو چیز خود ترقی اور ارتقاء کے آخری مرحلے پر ہو، اب اس چیز کے بعد کوئی اور چیز نہیں بچتی۔ یہ سیدھی سی بات ہے نا، ہر چیز خود ہے اور خود اپنے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ سورج خود سورج ہے، سورج کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بات یہ نہیں۔ پانی پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ وجود ہے، وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ یہاں تک وجود ہے اور یہاں سے عدم، تو پھر وجود کی حدود وہاں سے ختم ہو گئی، اور اگر وجود کو کہیں محدود کر دیا جائے تو پھر وہ وجود نہیں ہے، عدم کی آمیزش ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ہر چیز دنیا کی وہ خود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بات۔ بھائی شکر ہے، شکر ہے خود، شکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں سے جب شکر کا ذائقہ تبدیل ہو کر تلخی میں بدل جائے تو آپ کہیں گے کہ شکر نہیں رہی۔ اگر کوئی میٹھا پھل آپ کھانا چاہیں اور کھائیں بڑے لذت کے ساتھ، ایک دم سے آپ جب منہ میں رکھیں اسے اچانک آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو پھل میٹھا میں تصور کر رہا تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو آپ پھونک دیں گے، اسے منہ سے نکال کے پھینک دیں گے۔ یعنی جو چیز ارتقاء کے جس مرحلے پر ہو، بھائی سیب کا ارتقاء یہ ہے کہ سیب اگر زرد سیب ہے تو درخت پر اتنا لگا رہے کہ زردی آ جائے اور جتنی مٹھاس اس میں آنی ہے آ جائے۔ آم اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جس قسم سے تعلق رکھتا ہے اتنی مٹھاس اور شیرینی اس میں آ جائے اور اس کا رنگ وہ بن جائے۔ جب آپ کہیں گے یہ اپنے ارتقاء پہ پہنچ گیا، اس سے آگے اگر یہ درخت میں لگا رہے گا تو گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ لیکن یہ حیات خاتم النبیین کیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات پروردگار کے علاوہ جو بھی شے ہے وہ اس کے سائے تلے پروان چڑھ رہی ہے، اس کے صدقے تلے پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے پھیلائی۔ اچھا اب سوچئے ذرا، بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ بات جو میں نے شروع کی ہے، جہاں سے ایک چکر کاٹنا ہے، ہمیں گھومنا ہے، اور گھوم کے بعد پھر یہیں اسی مقام پر آئے گی، توجہ رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، رحمت للعالمین ہے سب، یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی نا؟ میں بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ رحمت للعالمین ہے۔ اچھا اس کو عطا کیا کیا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمت پروردگار سے بڑھ کر آگے ہو کر ماورائے رحمت الہی کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انا اعطیناک الکوثر جو کہا جا رہا ہے، تو یہ جو چیز دی جا رہی ہے سورہ کوثر میں، یہ یقیناً رحمت الہی ہی ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رحمت سے ہٹ کر کیا ہوگا؟ وجود سے ہٹ کر کیا ہوگا؟ کمال سے ہٹ کر نقص ہے، وجود سے ہٹ کر عدم ہے، رحمت سے ہٹ کر عذاب اور نقمت ہے۔
بھائی نبی کو پروردگار تعریفانہ الفاظ استعمال نہیں کرے گا اگر نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز عطا کرے جس میں خامی ہو، کجی ہو، نقمت اور عذاب ہو، عدم ہو، نقصان ہو، خامی ہو، کوئی کسر و انکسار ہو، کسی قسم کا ٹیڑھا پن ہو، کوئی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیز ہو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اچھا تو یقیناً نبی رحمت ہے. اچھا نبی رحمت ہے. دیکھیے پھر ایک اور ذرا سا چھوٹی سی سیدھی سادی فلسفیانہ گفتگو. ہر چیز اپنے وجود کی بقا چاہتی ہے اپنے ہی ذریعے. اگر آپ کو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے، ڈر تو خیر مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈس لے گا آ کر زہر چھوڑ دے گا، تکلیف ہو جائے گی، ہمیں بیمار ہو جائیں گے، بعض صورتوں میں موت واقع ہو سکتی ہے، ہمیں بڑی کراہیت آتی ہے، برے لگتے ہیں ایسے جانور، ایسے حشرات الارض، ہے نا بات. جس سے پوچھیں سب سانپ سے اپنے آپ کو کون ڈسوانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں. سانپ بری چیز ہے، بالکل سانپ بری چیز ہے. سانپ آپ کے لیے بری چیز ہے لیکن سانپ خود اپنی ذات کے لیے عین کمال ہے. اگر سانپ کو آپ ختم کرنا چاہیں گے سانپ اپنا دفاع کرے گا، بچھو کو آپ مارنا چاہیں گے بچھو اپنا دفاع کرے گا. یعنی ہر چیز خود اپنی بقا چاہتی ہے. ابھی جو رحمت الہی ہے سرکار ختمی مرتبہ، یہ یقیناً رحمت ہے. رحمت سے آگے اب حیات کے کوئی اور درجہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ کی اگر بقا ہوگی تو وہ رحمت ہی کے ذریعے ہوگی، عذاب کے ذریعے نہیں ہو سکتی. تک آپ آ گئے نا ساتھ ساتھ، اب ذرا رک جائیے. اب چھٹی ساتویں جماعت کی دینیات کی کتابوں کے برق کھولیے ذرا، پوچھیے جا کر یہ سورہ کیوں نازل ہوا اور کب نازل ہوا. بھائی مدینے میں مکے میں وہ لوگ تھے جن کے 10 بیٹے تھے، کسی کے 14 کسی کے 12. وہ کہتے تھے بھائی یہ محمد آیا ہے، یتیم عبداللہ ہے، خاندانی وقار ہے اس کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے. اچھا ہمارے 10 بیٹے 12 بیٹے 14 بیٹے، یہ ایک کون؟ ایک اس کی لڑکی ایک ہے، لڑکی سے نسل نہیں چلتی، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر نسل کے ذریعے کسی کے پیغام کی بقا ہوگی تو یہ محمد کے پیغام کو بقا نہیں مل سکتی. کسی کو بقا ملتی رہے، یہ محمد کو بقا نہیں ملے گی، محمد ابن عبداللہ کو بقا نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گی. ہمارے 14 15 12 10 بیٹے ہیں، ان کے ذریعے نسل چلتی رہے گی. بھائی تم پریشان مت ہو، ذرا برداشت کر لو، بیٹی مر جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، کیوں پریشان کر رہے ہو اپنے آپ کو. یہ مکے کے کفار کہتے تھے، یہی کہتے تھے نا کہ محمد مصطفیٰ کی نسل ختم ہو جائے گی، بیٹی کے ذریعے نسل نہیں چلتی. تو اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا کہ خدا نے یہ سورہ نازل کیا، اے میرے حبیب اگر یہ تجھے تانا دے رہے ہیں نا کہیں نسل کے ختم ہونے کا تو سن لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی، فصلی لربک وانحر، پس اب تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور نحر کر، ان شانئک ھو الابتر. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اے محمد مصطفیٰ جو مکے میں تجھ سے دشمنی کر رہے ہیں یہ ابتر. یہ نہیں کہا جو مدینے میں دشمنی کریں گے وہ ابتر. یہ نہیں کہا جو بعد میں آئیں گے دشمنی کریں گے وہ ابتر. کہا ہے محمد مصطفیٰ ان شانئک ھو الابتر، جو تاریخ کے جس مقام پر قیامت تک کے لیے جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہو جائے گا، تو باقی رہے گا. کیسے باقی رہیں گے سرکار اپنی مرتبہ؟ دشمن ابتر ہے. اس سے یہ بات کامن سینس کی بات ہے، سرکار اپنی مرتبہ ابتر نہیں ہے، نسل بریدہ نہیں ہے، نسل منقطع نہیں ہوگی. تو بھائی آپ بات مجھے بتائیے تاریخ میں کہ کس بیوی کو یہ شرف ملا کہ اس کی ذات سورہ کوثر کی مجسم تفسیر بنے؟ کس بیٹی کو یہ سرفراز ہوئی اس خلافت سے، کس بیٹی کو یہ تمغہ ملا کہ محمد مصطفیٰ کا دشمن جب اس بیٹی کی نسل کے مقابلے میں آئے گا تو محمد مصطفیٰ کا دشمن ابتر، اس بیٹی کی نسل ہمیشہ باقی.
دیکھیے سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے عرض کیا نا، رسول کا عہدہ رحمت عالمین، رسول کا عہدہ رسالت، رسول کا عہدہ نبوت. اب ذرا نبوت اور رسالت کے عہدے کو سورہ جمعہ کی ان آیتوں میں کھولا، دیکھو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کون تسبیح کر رہا؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ کی، اور جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. ہے نا بات، یہ سامنے کی بات ہے. اچھا وہ اللہ کیسا ہے؟ ما فی السماوات وما فی الارض، اس خدا کی صفات ہے الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 صفات خدا نے اپنی بتائیں، ملک، قدوس، عزیز، حکیم. ہر جمعے کو یقیناً جو لوگ نماز جمعہ میں جاتے ہیں ان کو تو یہ آیات یاد ہو گئی ہوں گی. الملک القدوس العزیز الحکیم، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. اچھا ملک کا معنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں بادشاہ کے. فرض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک کا ترجمہ عربی کے الفاظ کا مخصوصاً اسماء الہی کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، تفسیر ممکن ہے. ملک ہے، بادشاہ ہے. قدوس ہے، بڑی قداست ہے، بڑا پاک ہے، بہت طیب ہے، پاک ہے. اب کیا کیا جائے، یہی ترجمہ ہے. الملک القدوس العزیز، بڑی عزت والا ہے، یعنی اس پر کسی کو غلبہ نہیں مل سکتا، یہ ہمیشہ غالب رہے گا. حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. جب خدا نے اپنی 4 صفات گنوا دی نا قرآن میں سورہ جمعہ کے بعد، تو ایک دفعہ اعلان کیا کیا، پروردگار یہ تو نے اپنی صفات گنوائی، اپنی مخلوقات کی تسبیح گنوائی، تو کیا تو اپنے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں. هو الذی، وہ ہی خدا ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. توجہ کی تم لوگوں نے انسانوں، اے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، کہ خدا نے جب اپنی 4 صفات گنوائی، مخلوقات کی تسبیح گنوائی، تو آگے بڑھ کے کیا ذکر کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یعنی دیکھو کبھی پریشان مت ہو جانا، ہمارے ختمی مرتبت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ اس خدا کی بارگاہ سے آ رہا ہے جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے. کبھی نہ کہہ دینا ہماری طرح، کبھی نہ کہہ دینا بھول کے 3 رکعت پڑھا دی، کبھی نہ کہہ دینا کہ روزے بھول گیا، کبھی یہ نہ دادا. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہو جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. کنیز کو بھیج دیا مردانہ لباس میں کہ بھائی آج ہمیں بڑی نیند آ رہی ہے، رات کو ذرا زیادہ میں نوشی کر لی تھی، تم جا کر نماز پڑھا دو. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہنا، ختمی مرتبت کے بارے میں نہ کہنا کہ بھول گئے، کیونکہ یہ اس خدا کی بارگاہ سے آ رہا ہے جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے. یعنی جس طرح سے خدا کا ملکوت ہے، جس طرح سے خدا کی قداست ہے، جس طرح سے خدا کی عزت ہے، جس طرح سے خدا کی حکمت ہے، وہی حکمت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، وہی علم محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، وہی طہارت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، وہی عزت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. یہ سرکار ختمی مرتبت، اب یہ سرکار ختمی مرتبت کریں گے کیا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نبی آئے گا، انہیں پاک کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی تعلیم بھی دے گا. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے یہ تمام لوگ گمراہی میں تھے. یعنی محمد مصطفیٰ کا اسٹیٹس، محمد مصطفیٰ کا معیار زندگی گمراہی نہیں ہے، مکے کے عرب بدوؤں کا معیار گمراہی ہے. اب دیکھیے جب معیار حیات مصطفی یہ ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ ہستی کہ جس کے ذریعے سے رسول خدا کی حفاظت کی جا رہی ہو، جس کے ذریعے سے رسول کی نسل کو بقا بخشی جا رہی ہو، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے رسول کو استمرار مل رہا ہو، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے رسول کے دشمن کو شکست دی جا رہی ہو. بھائی یہ
بڑی توجہ دوبارہ چلیے آیت کی طرف دیکھیے. خدا ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. تو پروردگار اگر تو ملک ہے، اگر تو قدوس ہے، اگر تو عزیز ہے، اگر تو حکیم ہے، تیری بڑی بادشاہی ہے، تو بڑی عزت والا ہے، تجھ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، تو اپنی ہی ذات کے ذریعے سے کوئی معجزہ کر دے کہ محمد کا دشمن ابتر ہو جائے. یہ انا اعطینا کل کوثر کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے یہ. دیکھیے حکمت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ اس انداز سے رسول کی نسل کو آگے بڑھائے کہ رسول انسانی ڈھانچے میں، انسانی سانچے میں، انسانی قالب میں آئے ہیں. رسول دنیا سے چلے جائیں گے، رسول چلے جائیں، وہ ہستیاں موجود رہیں کہ جو رسول کی حکمت کی وارث ہیں، جو رسول کے علم کی وارث ہیں، انہی کے ذریعے سے بچایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ نے یہاں تک سن لیا اگر تو چلیے ذرا دیکھیے تاریخ بہقی میں کیا لکھا گیا، مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشابوری نے کیا لکھا، موجم میں کبیر میں امام طبرانی نے کیا لکھا، جناب امام بخاری نے صحیح بخاری میں کیا لکھا، مسند احمد بن حنبل میں امام حنبل نے کیا لکھا، سنن نسائی نے کیا لکھا، سنن مسلم نے کیا لکھا، تمام کی تمام کتابوں نے کیا لکھا. بھائی یہی تو ہے نا، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، تاریخ بہقی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، فوائد محرقہ میں ہے. دیکھیے کیا لکھا، ذرا سنتے جائیے. حقیقت محمدی سمجھ میں آئی کہ دیکھیے یہ محمد کون ہے، تزکیہ نفس کرے گا، تعلیم کتاب کرے گا، یہ تمہیں انحطاط سے اٹھا کر ارتقاء کی جانب لے کر جائے گا. یہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا نانا نہیں ہے نانا لیکن یہ نانا نہیں ہے باپ لیکن باپ نہیں ہے. یہ قرآن کی منطق ہے، میری منطق نہیں ہے. اچھا جب یہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ یہ ہے، محمد مصطفیٰ کا معیار یہ ہے، تو ایک دفعہ لکھا امام بخاری نے کہ فرمایا سرکار ختمی مرتبہ سے فاطمہ تو بضعۃ منی. اچھا ترجمہ کرنے والے بڑا ظلم کر جاتے ہیں اور بہت بڑا ظلم ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بھائی مجھے دکھائیے امام بخاری نے لکھا ہے جسم کا ٹکڑا، یہ آپ ترجمہ میں کیوں لا رہے؟ سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جسم کی بات نہیں کی، بات جسم کی نہیں کی. یعنی فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے، حقیقت کا حصہ تھا. اسی لیے لکھا تاریخ بہقی میں، امام طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا، کیا لکھا، کلما دخلت علیہ، جب بھی فاطمہ آئیں، جناب فاطمہ جناب سیدہ جب بھی آئیں سرکار ختمی مرتبہ کے پاس، جب بھی آئیں، کلما دخلت علیہ قام الیہا ورحب بہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسہ. سنیے آپ نے؟ اچھا اب یہیں پہ رک جائیے اور ذرا مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. لوگ کہتے ہیں صاحب کیوں فاطمہ سے اتنی محبت تھی؟ بھائی عرب میں دستور تھا کہ لڑکی کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، بہت اسے پست اور حقیر سمجھا جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّىٰ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عربوں میں جب کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا کہ کرے تو کیا کرے، یہ جو ذلت اسے نصیب ہوئی ہے اسے کیا کرے، بھاگ جائے کہیں پہ یا مٹی میں زندہ درگور کر دے. یہ عربوں کا دستور تھا، وہاں پہ مکے کے جاہل عرب ان کا دستور تھا. اس لیے سرکار اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے کہ اس سلسلے کو ختم کر سکیں. تو حضور مجھے جواب دینے دیجئے، کیا جناب فاطمہ ہی عورت تھی رسول کے گھر میں؟ ازواج مطہرات عورت نہیں تھی کیا؟ مطہرات کا تعلق
دائرہ انسانیت کے نسوانی گوشے سے نہیں تھا، وہ خواتین نہیں تھیں، اگر تھیں تو دکھائیے تاریخ میں کہ یہ لکھا ہو اس کے لیے ائمہ حدیث نے، حفاظ حدیث نے یہ جملہ لکھا ہو کہ فاطمہ جب بھی آتی کلما دخلت علیہ، فاطمہ جب بھی آتی سرکار ختم مرتبت کی بارگاہ میں کیا کرتے؟ قام علیہا، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، وہ رحبا بہا، اٹھ کر استقبال کرتے، وہ قبل یدہا، اور فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، وہ اجلسہا مجلسا، اور اٹھ جاتے تھے خود اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ بھائی یہ سلسلہ کیا ہے؟ سرکار ختم مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنے کی جرت کرنا چاہتا ہوں، اگر گستاخی ہے تو سرکار ختم مرتبہ مجھے معاف کریں، لیکن نادان آدمی ہوں، سوال آ گیا ہے تو پیش کر دیتا ہوں۔ مولا یا رسول اللہ، یہ آپ جو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں یہ تمام کام فاطمہ کے ساتھ کیے، آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری ہی حقیقت کا حصہ ہے۔ توجہ کیجیے گا جملے پر، میری ہی حقیقت کا حصہ ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ، تو مجھے ایک بات پوچھنے دیجئے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، کوئی ایسی، اب یہ بڑی عقلی سی گفتگو ہے، فلسفیانہ کہیے، عقلی کہیے، منطقی کہیے، میتھمیٹیکل اور ریاضیات کے حساب سے کہیے، سیدھی سادی گفتگو ہے۔ یہ رسول رحمت کا پیکر مجسم رحمت، فاطمہ آئیں، گھر میں داخل ہوئی، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سوال کرنے کی اجازت ہے تو مجھے سوال کرنے دیجئے، یہ جو بیٹی آئی ہے کیا اس کی ذات میں رحمت اور عذاب کی آمیزش ہے، یا یہ صرف مجسم عذاب ہے، یا مجسم رحمت ہے، یا عذاب اور رحمت کا اختلاط اور آمیزہ ہے؟ بھائی یہ چیز ایک چیز ہے، یا وہ خود ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے کسی چیز کی، یا وہ خالصتاً خود وہی چیز ہے، یا خالصتاً وہ خود ہے ہی نہیں وہ چیز۔ دودھ خدا کی نعمت، دودھ میں کبھی پانی بھی ملا ہوا ہوتا ہے، کبھی گلاس میں صرف دودھ ہوتا ہے، کبھی گلاس میں صرف پانی ہوتا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سرکار ختم مرتبہ کی ذات کیا ہے؟ رحمت للعالمین، یہ رحمت عالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ اب مجھے یہ بات پوچھنے دیجئے کہ کیا رحمت الہی جو کہ سرکار ختم مرتبہ کی ذات ہے، فاطمہ آ رہی ہے، تو کیا رحمت الہی اس ہستی کا ایسا احترام کرے گی کہ جس کے نفس میں، جس کی روح میں خدا کی اطاعت اور معصیت دونوں ہو، یا اس کی اطاعت کرے گی، اس کا احترام کرے گی جس کی ذات میں صرف معصیت ہو، یا اس کی اطاعت اور احترام کرے گی جس کی ذات میں سوائے رحمت کے کچھ نہ ہو؟ سرکار کھڑے ہو کے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک حدیث تو میں نے وہ کہی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری ہی حقیقت کا حصہ ہے، تو سرکار جب کھڑے ہونا اگر ختم مرتبہ اپنی بیٹی کے لیے، تو اب یہ نہ کہیے گا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ کہیے گا کہ رحمت الہی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ رحمت الہی کے لیے رحمت الہی کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ مقام عظمت صدیقہ کبریٰ، التقیۃ الرضیۃ الزکیۃ الحوراء الانسیہ، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ انشاءاللہ دعا یہ کیجئے کہ یہ ذکر ہوا ہے بی بی کا، یہ مجھ سے قبول کرے بی بی، آپ سے سماعت کو قبول کرے، اور آپ کے اور ہمارے مرحومین مرحومات والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس جوش عقیدت میں بات ہوئی اور چلی گئی، دعا یہ کیجئے کہ یہ قبر کی پہلی رات آپ کی اور میرے کام آئے، اور جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے والدین کو انشاءاللہ اس ذکر کا ثواب پہنچے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسانیت کو بتلانا کہ دیکھو وہ کون ہستیاں ہیں کہ جو رحمت الہی کی تصویر ہیں۔ مقصد یہ ہے، مقصد
یہ ہے بتلانے کا. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جناب علامہ اقبال کا جو شعر پڑھا تھا میں نے, رشتے آئین حق زنجین پاس حوص فرمانے جناب مصطفیٰ, کہ اسلام کے قانون میں میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں, سرکار ختمی مرتبہ کا حکم ہے, ورنہ میں فاطمہ کی قبر کے طواف کرتا. اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو اقبال پر الزام شرک کا نہ لگا دینا کہ فاطمہ کی قبر کا طواف کرتے. اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی قبر کا طواف رحمت الہی کا طواف ہے. اسی لیے مقام عصمت فاطمہ زہرا یہ ہے. ایک سوال دیجیے مل کے بہت بھائی دیکھیے, یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی حیات بڑی عجیب حیات ہے. سورہ عبسہ اور تولا ان جاءہ الاعمی کی کچھ آیتیں اور سورہ معارج کی ایک دو آیتیں, اور پھر گفتگو کو آہستہ آہستہ مسائل کی منزل کی طرف لے کے جانا ہے. کیا اعلان ہوا قیامت کے بارے میں؟ قیامت کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے, بڑا سخت ہے. یقیناً قیامت کو چھوڑ دیجئے, قبر کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے, بہت سخت ہے. اور یقیناً ہم سب کو خدا خوف خدا عنایت فرمائے, خشیت الہی عنایت فرمائے بحق امیر المومنین و بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیونکہ اگر یہ مجالس, یہ ذکر معرفت میں اضافے کا باعث نہ بنے تو صاحب آپ کرکٹ میچ بھی دیکھنے جاتے ہیں, ہاکی کا میچ بھی دیکھنے جاتے ہیں, کھیل تماشا دیکھنے جاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ. ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادتیں صرف الفاظ کی حد تک رہ جائیں, دلوں میں نہ اتر پائیں, دلوں میں انہیں انسان اتارے. اور اگر مجلسوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر آپ سوچتے ہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کہ یہ کام غلط تو نہیں ہے, یہ کام حرام تو نہیں ہے, یہ کام کہیں فاطمہ زہرا کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے. کون ہستی ہے بی بی صدیقہ کبریٰ؟ وہ ہستی کہ جن کی شفاعت پر ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا کر ڈالیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ ہمیں اپنی شفاعت کے دائرے سے باہر نکال دیں. یہ ایک مسئلہ ہے حقیقت عزیزان گرامی, یہ بڑی کٹھن منزل ہے. یہ بارگاہ بڑی اہم, بڑی عظمت والی بارگاہ ہے. یہ بارگاہ ربوبی ہے. شیطان نے ہزاروں سال تک عبادت کی نکال دیا گیا. یہ بارگاہ پنجتندی وہی بارگاہ ہے, فرق نہیں ہے کچھ. قیامت کے بارے میں اعلان ہوا قرآن میں سورہ عبسہ میں, یوم یفر المرء. دیکھو قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب بھاگے گا, فرار کرے گا. کون فرار کرے گا؟ انسان, شخص فرار کرے گا, ہر انسان فرار کرے گا. یوم یفر المرء, کس سے فرار کرے گا؟ اپنے بھائی سے فرار کرے گا, اپنے باپ سے فرار کرے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا. یعنی دنیا میں جن رشتوں پر انسان بھروسہ کرتا تھا ان رشتوں سے انسان بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. عزیزان گرامی, یہ سورہ عبسہ میں اعلان ہوا. سورہ معارج میں کیا اعلان کیا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ انسان آرزو کرے گا کہ جو بھائی, جو باپ, ماں, بیوی, بچوں سے جن سے محبت کرتا تھا, خدا سے یہ کہے گا گناہگار انسان کہ پروردگار فدیے کے طور پر میرے بیوی بچوں ماں باپ کو لے لے, جہنم میں جھونک دے, مجھے مت جھونک جہنم میں. یہ قیامت کا منظر خدا بتلا ہے کہ دیکھو جن سے تم محبت کرتے تھے, اگر ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تھی ماں باپ کی, بھائی بہن, بیوی بچوں کی, تو تمہیں چین نہیں آتا تھا. تم صبح سے نکلتے تھے رزق حلال کی تلاش میں, رات کو آتے تھے کن کے لیے؟ انہی اپنے اہل و عیال کے لیے جن کے لیے تم محنت کرتے تھے, زحمتیں اٹھائیں. لیکن قیامت میں یہ ہوگا کہ تم کہو کہ پروردگار اگر گناہگار ہوا کوئی کہ میرے رشتہ داروں کو, بیوی بچوں کو, ماں باپ, بھائی بہن کو لے لے, فدیے کے طور پر مجھے جہنم میں مت ڈال, ان کو ڈال دے. یہ فدیہ, یہ قیامت کا منظر. اور اس کے بعد سورہ مومنون میں فرمایا 101ویں آیت کہ دیکھیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا, اذا نفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا, فلا انصاب یومئذ بینہم, تو اس وقت انسانوں کے درمیان تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا,
آپ سمجھیں گے دیکھیں گے کہ یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، لیکن رشتے ٹوٹ جائیں گے. یعنی کیا مطلب رشتے ٹوٹ جائیں گے؟ سمجھیں گے کہ یہ رشتہ دار ہے لیکن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس رشتے کا خیال کسی کو نہیں ہوگا. فلا انصاب یوم بینہم یومئذ، اس دن کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی. وہم لا ولا یتساءلون، اور نہ ان سے کوئی سوال کیا جائے گا. قیامت سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی قیامت؟ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر چیز ٹوٹ جائے گی. اب آئیے ذرا سورہ اسراء کی 71ویں آیت کی طرف. ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، قرابت داری ٹوٹ جائے گی، لیکن ایک رشتہ ہے جسے خدا قیامت میں باقی رکھے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر شخص کو اس کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے. ہم قیامت میں ہر شخص کو، تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو کسی دوست نے شعر سنایا تھا مجھے، عجیب شعر تھا، بہت سیدھا سادہ ہے، آسان شعر ہے، کہ شاعر کا نام مجھے نہیں پتا لیکن شعر مناسب ہے، سن لیجیے آپ بھی. اور سادہ سا ہے لیکن بڑا گہرا ہے، کوئی شعری اس میں فنانی نہیں دکھائی گئی ہے لیکن سادگی ہے، لیکن مطلب بڑا عمیق ہے، گہرا ہے. زیر قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، زیست کے رہرو سوچ کے بڑھنا، ہاتھ میں کس کا دامن ہے. تو دیکھیے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ماں باپ سے بھول جاؤ گے، بھائی سے بھاگو گے، بیوی کو چھوڑ دو گے، بچوں کو چھوڑ دو گے، دوستوں کو چھوڑ دو گے. فلا انصابا، کوئی نسبت نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، لیکن ایک رشتہ داری باقی رہے گی. اسے اگر تم چاہو بھی توڑنا تو نہیں توڑ سکو گے، کیونکہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ تم جتنا بھی اپنے امام سے بھاگو، جتنا دور چلے جاؤ، ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو ایک سوال ہے کہ کس طرح سے امام کی امامت کو پہچانا جائے، کس طرح سے امام کی امامت سے تعلق برقرار کیا جائے. یہ امامت کیا ہے؟ بھائی کسی نے کہا یہ رسول خدا ہے. کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ رسول خدا کا ذکر ہے. بھائی رسول خدا کا اگر ذکر ہے تو یہ بات جا کر صحیح بخاری میں پوچھیے کہ لکھی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے، تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی صحیح بخاری میں امام بخاری لکھ کے چلے گئے کہ دیکھو ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی، انا آتینا کل کوثر یہ سمجھا کے چلی گئی کہ جب رسول کا دشمن، کل جو رسول کا دشمن تھا، جو آج رسول کا دشمن ہے، جو آنے والے کل رسول کا دشمن ہوگا، قرآن کا اعلان ہے کہ وہ ابتر رہے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. تو یقیناً فاطمہ کی نسل کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر زمانے میں فاطمہ کی نسل سے تعلق رکھنے والی کوئی ہستی ہو کہ جس کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے. دیکھیے یہ مرحلہ، یہ ارتقاء حیات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ رسول پر رک گئی وہ حیات جس کا ارتقاء چاہیے تھا. رسول پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، لیکن رسول کا مکتب باقی ہے، رسول کا قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرنا ہے، کتاب کی تعلیم دینی ہے، انہیں نورانی بنانا ہے. بھائی جو سن 10 ہجری کے بعد پیدا ہوا وہ کیسے نورانی بنائے گا؟ قرآن کا اعلان یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن نورانی بنائے گا،
قرآن کا اعلان یہ ہے کہ اے میرے حبیب تو اس کتاب کی مدد سے نورانی بنائے گا. بھائی کتاب تو اب تک باقی ہے, وہ ہستی بتاؤ جو رسول کی وارث ہو, جو لوگوں کو نورانی بنائے. تو بس عزیزان گرامی یہ سلسلہ یہی ہے کہ دیکھیے ہم جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں, جن پر گریہ کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو انسانیت کو نور اور نورانیت تک پہنچانے کے لیے آئی تھیں. ان پر یہ ظلم کیا گیا. سلسلہ یہی ہے سارا. اور دیکھیے کیونکہ سید الشہداء نے کربلا بسائی, کربلا آباد کی ارتقاء حیات کے لیے, ہر منزل پر سید الشہداء کا ایک مؤذن ہوا کرتا تھا. اذان کی بات آئی, آپ سمجھ گئے کہ کس کا ذکر ہوگا. ہر منزل پر. اور میری ایک دلی خواہش بھی یہی ہے, کیونکہ آج دادی کا ذکر ہوا ہے اس لیے پوتے کی شہادت کا ذکر ہوگا, کہ بڑے آرام آرام سے دھیرے دھیرے شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے مصائب کا ذکر کیا جائے, بہت آرام سے. آج مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میرے پاس وقت بھی ہے. ہر مقام پر جب سید الشہداء پڑاؤ ڈالتے تھے, نماز کا وقت ہوتا تھا تو حجاج ابن مسروق اذان دیا کرتے تھے. لیکن صبح عاشور جب طلوع ہوئی, فجر عاشور جب طلوع ہوئی, کوکب فجر جب طلوع ہوا تو دیکھنے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سید الشہداء نے حکم دیا حجاج ابن مسروق اذان دو. نہیں بیٹا علی اکبر اذان دو. میں کہوں گا مولا یہ علی اکبر سے کیوں اذان دلوائی؟ کہا کہ دیکھو اس لیے کہ اگر کوئی نوجوان قیامت تک کے لیے اذان دے تو میرے اکبر کا ماتم اس انداز میں کرو کہ اذان زندہ رہے. سنے وہ نوجوان جو اکبر کا ماتم کرتے ہیں, یہ اذان صبح, یہ نماز صبح کوئی ہلکی اور سستی نہیں ہے, اکبر کی اذان شامل ہے اس نماز صبح میں. اللہ اکبر, اکبر نے اذان دی. اکبر نے اذان دی, خیموں تک اذان کی آواز گئی. جانتے ہیں نا اکبر کی پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں, رسول کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں, امام حسین کی بہنیں بھی ساتھ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اکبر کا لب و لہجہ رسول کا لب و لہجہ تھا. ایک دفعہ جب اذان کی آواز خیمے میں گئی نا تو یہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جناب زینب نے کہا ہوگا بیویوں سے, اے وہ بیویوں کہ جنہوں نے رسول کی اذان نہیں سنی ذرا سن لو, یہ علی اکبر کی اذان کی آواز رسول کی آواز ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی زینب سے, بی بی ایک بات اور یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ بڑی اچھی طرح سے اس اذان کی آواز کو سن لیجیے گا, اب اکبر کی آواز سننا نصیب نہیں. بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, منظر وہی ہے, اس بالکل اسی منظر کے بعد بھی یہ وہی منظر ہے جو پیغمبر کا منظر تھا. یہ صدا وہی ہے جو پیغمبر کی صدا تھی. لیلا کہاں ہے ذرا صبر سے کام لیں, لیلا کہاں, لیلا کدھر ہے ذرا صبر سے کام لیں. اس اذان کو لیلا کو اکبر کے بعد بھی سننا ہے. جب کبھی اذان کی آواز آئے گی لیلا کو اکبر بڑے یاد آئیں گے, زینب اکبر کو بڑا یاد کریں گی ہمیشہ اذان کے وقت, لیکن اذان کی آواز ہوگی اکبر نہ ہوں گے. دوست گئے, اقربا گئے. اب باری جب آئی بنی ہاشم کی تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین سے, عزیزان گرامی جانتے ہیں آپ کہ علی اکبر نے حسین سے اجازت نہیں مانگی ہے. جب بنی ہاشم کی باری آئی نا تو اس سے پہلے کہ شہزادہ علی اکبر اذن طلب کرتے, حسین ابن علی نے اجازت دی کہ جاؤ بیٹا, سب سے پہلے تم جاؤ کہ رسول کے گھرانے میں سب سے پہلے تمہارا خون بہے. آپ جانتے ہیں نا. اچھا بیٹا جا رہے ہو, جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے لو. دیکھیے راوی کو خیمے کا حال نہیں پتا, راوی نے صرف ایک بات لکھی ہے کہ اکبر جب خیمے میں گئے نا تو ایک کوہرام سمجھ گیا. کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا,
کبھی گرتا تھا، کبھی کوئی بیوی اکبر کے ابا کے دامن کو تھامتی تھی، اکبر دوبارہ اندر جاتے تھے، ایک چاند سا طلوع ہوتا تھا، ایک چاند غروب ہوتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، بھیا اکبر ایک جھلک اور دکھا جاؤ، پھوپھی کہتی تھی بیٹا اکبر نام رسول خدا کی ایک جھلک۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ اکبر کی رخصت اتنی کٹھن تھی کہ تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایک دفعہ سید الشہداء دروازہ خیمہ پر آئے، زینب کبریٰ کے خیمے کے دروازے پر آئے۔ یہ اکبر کی رخصت وہ ہے جہاں خدا کی حجت کو مداخلت کرنی پڑی۔ ایک دفعہ حسین نے آواز دی، بہن زینب اب اکبر کو نہ روکو، جانے دو۔ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے بیوی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، دعا ہماری یہ ہے کہ ہمارے قلوب پر، ہماری اس مجلس پر علی اکبر کی دادی فاطمہ زہرا نگاہ کرے۔ جو مومن اور مومنہ یہاں آئی ہے اسے علی اکبر کے خون کی قسم کہ مولا علی اکبر اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، جو بیمار ہے، جو نادار ہے، مجھے نہیں پتا کن کن حاجتوں کے ساتھ آئے ہیں، مولا علی اکبر آپ کو خدا کے خون کی قسم ان کی حاجتوں کو پورا کرے۔ زینب کبریٰ آپ ان کی حاجتوں کو پورا کریں۔ علی اکبر آئے حسین کی طرف، عباس بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے۔ بابا اجازت ہے، جاؤ بیٹا علی اکبر۔ جانتے ہیں اکبر کی رخصت کیا ہے؟ اکبر کی رخصت وہ ہے، حسین نے وہ کام کیا اکبر کی رخصت کے وقت جو کسی کی رخصت کے وقت نہ کیا۔ ایک دفعہ اپنی محاسن شریف کو، اپنی سفید داڑھی کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا بزیارت نبی نظرنا الی وجہہ۔ پروردگار گواہ رہیو، اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، تیور میں، لب و لہجے میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ پروردگار، اور حسین نے جو آخری جملہ کہا نا وہ ایسا جملہ کہا کہ بیویوں نے سنا، بیویوں کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ ہمارے اور آپ کے کلیجوں میں آگ لگ جائے گی یہ جملہ سن کے۔ پروردگار، ہم اہل بیت کو جب بھی حسین کو، زینب کو جب بھی یاد آتی تھی نا نانا رسول اللہ کی، تو ہم اکبر کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ یہ اکبر کی رخصت ہے، یہ علی اکبر کی رخصت ہے۔ یقیناً فاطمہ زہرا خلد سے کربلا میں آ چکی ہے۔ اکبر جاؤ، اکبر نے جنگ کی، رجل پڑھا، جہنمیوں کو واصل جہنم کیا کہ یکایک عباس کی اور مولا حسین کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اکبر نے مرکب کی راسوں کو موڑا اور دوبارہ میدان سے خیام کی طرف آئے۔ کیا ہوا اکبر؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ بابا جان، العطش قد قتلنی وثقل الحدید اشہدنی۔ بابا، پیاس مارے ڈالتی ہے، بے کل ہوں پیاس کی وجہ سے، ذرا گرم ہو چکی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حلیلا شربۃ من الماء السبیل، پانی کے تو گھونٹ، پانی کے تو پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے گریہ کیا، ذرا چلیے 25 سال پہلے میدان صفین ہے، میدان صفین ہے۔ محمد حنفیہ کی پیٹھ کو تھپتھپایا علی بن ابی طالب نے، کہا بیٹا محمد جاؤ حملہ کرو، جاؤ حملہ کرو۔ پیٹھ تھپتھپائی، محمد نے حملہ کیا، صفوں کو چیرا، میمنے کو میسرے پر پلٹایا، قلب لشکر میں داخل ہوئے، کشتوں کے پشتے لگا کر دوبارہ آئے مولا کائنات کی خدمت میں۔ جانتے ہیں مولا کائنات نے کیا کیا؟ مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو پانی پلایا،
اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو پانی پلایا اور جو باقی مشق میں پانی بچا نا وہ محمد کی زرہ پر ڈالا. کیوں بابا؟ بیٹا محمد حنفیہ جنگ کر کے آیا ہے, زرہ گرم ہو چکی ہے, چاہتا ہوں تو یہ ٹھنڈک ہو جائے. میں کہوں گا مولا کائنات ہاتھوں کو جوڑ کر, وہ میدان صفین تھا, محمد حنفیہ ہے, یہ کربلا ہے, شبیہ ہے, پیغمبر ہے, یہ فاطمہ کا پوتا ہے, یہ زینب کا بھتیجا ہے. ارے پانی کے مشکیزے کا سوال نہیں, ایک گھونٹ کا سوال, ایک گھونٹ کا سوال ہے. بیٹا اکبر بیٹا اکبر پانی نہیں. اکبر دوبارہ گئے میدان کی طرف. پیاس کا غلبہ ہے, ہم نے ہوئے, کہا کہ دیکھو انہم مستمیتون, یہ موت کے طالب ہیں, گھیر کر مارو. اب جب گھیر کر مارا گیا, ایک تیر لگا, ایک نیزہ لگا, ایک شمشیر کا وار ہوا. اب اکبر پر پیاس کا غلبہ ہے. مقتل کے الفاظ ہیں کہ اکبر کے جسم سے اللہ اکبر یا فاطمہ زہرا اتنا خون بہ چکا تھا کہ اکبر سنبھل نہ سکے. اکبر نے ایک دفعہ دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں حمایل کی. اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. ایک دفعہ اکبر پشت فرس پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زمین پر آئے. حسین کے کانوں میں آواز آئی, السلام علیکہ یا بتا. اے بابا, اکبر چلے گئے. اکبر کو رخصت کی اجازت. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار نکالی, ایک طرف سے حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا, اکبر کے پاس آئے. میرا کلیجہ جل جاتا ہے جب یہ جملہ کہتا ہوں. حسین نے جب دیکھا کہ اکبر خون میں تربتر, ارے جسم تلواروں سے گھائل, زمین پر پڑے ہیں, ایک عجیب کام کیا حسین نے. ارے زمین کربلا پر جھکے, ووضع خدہ اعلی خدہ, حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا اور یہ کہا, اعلی دنیا بعد کلافا. اے بیٹا اکبر, اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا. اے بنی ہاشم کے جوانوں, آؤ اکبر کی لاش لے کر جاؤ. عزیزان گرامی, راوی کہتا ہے کہ عباس شہید ہوئے, قاسم شہید ہوئے, اور تمام اعزاء اقربا شہید ہوئے, لیکن میں نے اکبر کی لاش جب حسین نے گنج شہیدہ میں رکھی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا جو کبھی نہ دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اکبر کے جنازے پر گر گئی. میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بس ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, بی بی زینب. ارے اکبر کا جنازہ نہ دیکھا گیا, خیمے سے باہر آ گئی. وہ وقت کیا ہوگا جب نو کے نیزہ ہوگا. الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ونصيرا.